بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں اسلامی ناموں کے حوالے سے سوال جواب کا ایک نیا سلسلہ آپ کے سامنے شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور ظاہر کیجیے گا، شکریہ۔ سوال: ابرش نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: ابرش یہ برش سے مشتق ہے۔ اس کا معنی سرخ اور کالے دانوں والا ہونا، سفید داغ والا ہونا، داغ، دھبے۔ یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے، لہٰذا یہ نام نہ رکھا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابیات رضوان اللہ علیہم کے ناموں میں سے کوئی نام یا اچھا بامانی نام رکھیں، یا ایسا نام رکھیں کہ جس کا مسلمانوں کے درمیان نام رکھنے کا رواج ہو۔ سوال: اگر نام متعال رکھیں تو اس کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے یا صرف محمد متعال رکھ سکتے ہیں؟ جواب: متعال اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، اور یہ نام اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، اس لیے متعال کے ساتھ محمد لگانا صحیح نہیں ہے۔ البتہ عبد المتعال نام رکھنا درست ہے، اور عبد المتعال کا معنی ہوگا متعال کا بندہ۔ سوال: انہا حمزہ کے اوپر زبر اور ہا کے اوپر کھڑی زبر یعنی انہا، یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: انہا باب کرم سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے بہت زیادہ دانش مند ہونا، عقل مند ہونا۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا درست ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب کیا جائے۔ سوال: سالار نام کا مطلب بتا دیں، اور کیا یہ نام رکھنا درست ہے؟ جواب: سالار کا معنی و مطلب سردار، سلطان، افسر اور رہنما کے آتے ہیں۔ مذکورہ معنی کے لحاظ سے سالار نام رکھنا اگرچہ جائز تو ہے، لیکن چونکہ اس نام میں ایک گنا بڑائی اور تعلی پائی جاتی ہے، اس لیے یہ نام نہ رکھنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بچوں کے نام انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں پر رکھے جائیں۔ اردو لغت میں ہے سالار کسی جماعت یا گروہ کا سربراہ یا سردار، افسر اعلیٰ۔ سوال: امیمہ جمیل نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: امیمہ کی تصغیر ہے، جس کا معنی ہے چھوٹی ماں یا پیاری ماں۔ مذکورہ نام کئی صحابیات کا نام ہے، لہٰذا یہ نام رکھنا جائز ہے اور بہتر ہے، پھر نام کے ساتھ جمیل بھی لگا سکتے ہیں۔ سوال: حرم فاطمہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: حرم کا معنی ہے محترم، اور فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی رضی اللہ عنہا کا نام ہے، یہ نام رکھنا جائز ہے، البتہ اس کی بنسبت صرف فاطمہ نام رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ سوال: محمد ارحم نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: ارحم کا معنی ہے زیادہ رحم دل۔ ایک حدیث میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ارحم امتی یعنی امت کا سب سے زیادہ رحیم شخص کہا گیا ہے، اس لیے محمد ارحم نام رکھنا جائز ہے اور اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ سوال: حمداللہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: لفظ حمد کا معنی ہے تعریف کرنے والا یا جس کی تعریف کی گئی ہو، لہذا حمداللہ نام رکھنا درست ہے۔ سوال: مفراح جہاں یا مفراح نسیم نام رکھنا کیسا ہے اور اس کے معنی بھی بتائیں؟ جواب: مفراح میم پر زبر اور را پر زبر کے ساتھ بغیر الف کے، اس کا معنی ہے خوشی کا آلہ۔ نمبر 2، مفراح میم کے زیر کے ساتھ را کے بعد الف، اس کا معنی ہے زیادہ خوشی کا ہونا، نیز خوشی کا آلہ ہونا، لہذا یہ دونوں نام معنی کے اعتبار سے درست ہیں، رکھے جا سکتے ہیں۔ سوال: سلسبیل نام رکھنا درست ہے؟ جواب: سلسبیل جنت کی ایک نہر کا نام ہے اور لڑکی کا نام رکھا جاتا ہے، لہذا یہ نام رکھنے کی گنجائش ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ بچوں اور بچیوں کے نام صحابہ اور صحابیات کے نام پر رکھے جائیں۔ سوال: ایشال نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: ایشال نام کا معنی ہے کمزور، غریب، محتاج ہونا، البتہ جنت کے باغ کا پھول والا معنی کسی عربی یا اردو لغت میں نہیں ملا،
مذکورہ معنی کے اعتبار سے بچی کا نام اشال رکھنا درست نہیں ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اس نام کو تبدیل کر کے صحابیات رضی اللہ عنہن کے نام پر اچھے معنی والا عربی نام رکھ لیا جائے۔ سوال: معاویہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: معاویہ میم کے بعد حمزہ پر سکون، واو پر زبر، یا مشدد کے ساتھ کے معنی شفاف پتھر اور شیشہ کے آتے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کی اصل عربی لفظ ما یعنی پانی سے مائیہ ہے۔ شیشہ اور شفاف پتھر کو پانی کی طرح شفاف ہونے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا۔ نیز یہ نام مسلمان خواتین میں بھی مستعمل رہا ہے، لہذا یہ نام رکھنا درست ہے۔ سوال: انابیہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: انابیہ یہ لفظ اناب سے منسوب ہے، مؤنث کا صیغہ ہے جس کا معنی مشک یا مشک کی مثل خوشبو کے آتے ہیں، لہذا یہ نام رکھنا درست ہے۔ سوال: سدرہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: سدرہ کے معنی ہے بیری کا درخت اور یہ نام رکھنا درست ہے۔ سوال: سائقہ نام رکھنا کیسا ہے؟ کیا ہم یہ نام رکھ سکتے ہیں؟ جواب: سائقہ کے معنی ہے چمٹنے والی بدبودار ہوا، لہذا بچی کا یہ نام رکھنا بہتر نہیں ہے۔ اس کی بجائے صحابیات رضی اللہ عنہن کے ناموں پر یا اچھے بامعنی ناموں پر بچی کا نام رکھ لیا جائے۔ سوال: نبتہل نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: نبتہل ابتہال سے ہے، جس کا معنی ہے گڑ گڑا کر دعا کرنا۔ اس معنی کے اعتبار سے نبتہل کا معنی ہوگا ہم گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، اس لیے نبتہل کی بجائے مبتہل یعنی گڑ گڑا کر دعا کرنے والا نام رکھا جا سکتا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کے ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب کیا جائے۔ سوال: بیٹی کے لیے لجین یا لجین نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: سورت مسئولہ میں لجین لام کے پیش جیم کے زبر اور یا کے سکون کے ساتھ چاندی کو کہتے ہیں۔ اگر لجین لام کے زبر جیم کے زیر اور یا کے سکون کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے اونٹ کے منہ کی جھاگ، آٹے یا بھوسی اور پتوں میں پانی ملا کر بنایا ہوا چارہ۔ لہذا پہلے معنی کے لحاظ سے بیٹی کا نام لوجین رکھنا درست ہے، دوسرے معنی کے لحاظ سے نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ سوال: لڑکی کے لیے زحا نام رکھنا کیسا ہے اور معنی کیا ہے؟ جواب: دن چڑھنے کے وقت کو عربی زبان میں زحا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی یا بات کا واضح ہونا کے معنی بھی آتے ہیں۔ زحا کے معنی ہے روشنی یا چاشت کا وقت۔ زحا نام اگرچہ رکھ سکتے ہیں، تاہم صحابیات کے ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب کرنا بہتر ہوگا، یا اچھے معانی کے دیگر ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ سوال: فقیہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: فقیہ کے معنی فقہ کی گہری سمجھ رکھنے والا ہے۔ اس معنی میں تزکیہ نفس اور بڑائی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ نیز غیر فقیہ کا فقیہ نام رکھنے میں جھوٹ کا بھی احتمال ہے، لہذا فقیہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ سوال: دائم نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: دائم یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور دوم مادے سے ہے۔ اس کے مختلف معانی ہیں: ہمیشہ رہنا، دیر تک رہنا، ثابت رہنا، ٹھہرنا، گھومنا۔ لہذا دائم کے معنی دیر تک رہنے والے، ثابت رہنے والے یا ساکن اور ٹھہرے ہوئے کے ہیں۔ یہ نام رکھنا جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر یہ شبہ ہو کہ دائم کے معنی ہے ہمیشہ رہنے والا اور ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، تو اس کا جواب ہے کہ دائم کے صرف یہی معنی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی معانی ہے، جیسا کہ ما قبل ذکر ہوا ہے۔ اس میں
ہمیشہ سے ہونے اور ہمیشہ تک رہنے کا معنی نہیں ہے، البتہ اللہ پاک نے اہل جنت کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اہل جنت انسان ہی ہیں، جیسا کہ خالد بمعنی ہمیشہ رہنے والا نام رکھا جا سکتا ہے، اور مشہور صحابی رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ یہاں بطور نیک فالی کے قائم دائم رہنا مراد ہے، نہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے ازلی اور ابدی ذات صرف اللہ تعالی کی ہے، لہذا دائم نام رکھنا جائز ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یا نیک لوگوں کے نام پر کوئی نام رکھا جائے۔ سوال: کیا لڑکے کا نام محمد آہل رکھنا درست ہے؟ جواب: آہل کا معنی ہے اہل و عیال والا ہونا، کنبہ دار، مانوس، لہذا لڑکے کا نام محمد آہل رکھنا جائز ہے۔ سوال: محمد عریض اسد کا مطلب بتا دے، کیا یہ نام رکھنا درست ہے؟ جواب: عریض کا معنی ہے آسمان سے گرنے والی برف، قوم کا سردار، ٹھنڈا دن، اور اسد کا معنی ہے شیر، لہذا محمد عریض اسد نام رکھنا درست ہے۔ سوال: اقوا نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: اقوا نام رکھنا درست ہے، جس کا معنی ہے بڑی کلائی والا۔ یہ ایک صحابی کا نام ہے، صحابی کا نام ہونے کی وجہ سے یہ نام باعث برکت و خیر ہے۔ اس سلسلے کی پہلی 3 ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ سوال: مرہا نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب: تلاش کے باوجود ہمیں کسی لغت میں مرہا میم کے زیر اور ہا کے بعد الف کے ساتھ اور مرہا دونوں کا معنی نہیں مل سکا۔ بے معنی ہونے کی وجہ سے یہ نام رکھنا درست نہیں۔ اسی طرح مرحا میم اور را پر زبر اور آخر میں الف کے ساتھ کا مطلب ہے تکبر کرنا، اس معنی کے اعتبار سے بھی یہ نام رکھنا درست نہیں ہے۔ باقی مرحا میم پر زبر اور را ساکن، عربی زبان میں یہ لفظ 2 صیغے بن سکتا ہے، ایک مرحا میم کے فتح اور ہا کے کھڑی زبر کے ساتھ، یہ مریح کی جمع ہے۔ مریح کا مطلب اترنے والا یا ہلکا آتا ہے، یہ نام رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ نمبر 2، مرحا میم کے فتحہ اور ہا کے کھڑی زبر اور الف مقصورہ کے ساتھ، تیر کے نشانے پر لگنے کی صورت میں شاباشی دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح خوشی سے جھومنا اور چکی کا پاٹ بھی اس کے معنی ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا جائز تو ہوگا، لیکن چونکہ غلط معنی کا وہم برقرار رہے گا اس لیے یہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ ناموں کے سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ لڑکے کا نام انبیاء کرام علیہم السلام یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ناموں میں سے کسی نام پر رکھا جائے۔ سوال: رامین نام کا کیا مطلب ہے؟ کیا کسی مسلمان لڑکی کا یہ نام رکھا جا سکتا ہے؟ جواب: رامین نام رکھنا درست ہے، جیسا کہ ایک شافعی فقیہ کے پردادا کا نام بھی تھا، البتہ یہ نام لڑکے کا ہے، لہٰذا بیٹی کا یہ نام نہ رکھا جائے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ کسی مسلمان لڑکی کا نام صحابیات رضی اللہ عنہن میں سے کسی کے نام پر رکھا جائے، یا کوئی ایسا نام رکھا جائے جو بامانی ہو اور لڑکی کے مناسب ہو۔ رامین کا معنی ہے خوشحالی، شادمانی، چست، چالاکی۔ سوال: محمد عریض اسد کا مطلب بتا دیں، کیا یہ نام رکھنا درست ہے؟ جواب: عریض کا معنی ہے آسمان سے گرنے والی برف، قوم کا سردار، ٹھنڈا دن، اور اسد کا معنی ہے شیر، لہذا محمد عریض اسد نام رکھنا درست ہے۔ سوال: فاریہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: فاریہ فری سے مشتق ہے، جس کے مختلف معانی ملتے ہیں، بعض اچھے اور اکثر نامناسب ہیں، مثلا ریزہ ریزہ اور چورا کرنے والی، توشہ دان بنانے والی، جھوٹی بات گھڑنے والی، تہمت لگانے والی، زمین پر چلنے والی، گزرنے والی، حیران عورت وغیرہ۔ اس لیے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنی بیٹی کا نام تبدیل کر کے فارحہ یعنی خوش رہنے والی رکھ دیں۔
سوال، ذروا نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب، ذروا کا لفظ اردو اور عربی دونوں لغات میں نہیں مل سکا۔ ذروا یا زروا زال کے پیش یا زبر کے ساتھ کے معنی عربی زبان میں بلندی، بلند جگہ، ہر چیز کا بلند حصہ کے آتے ہیں۔ اگر یہ رال کے زبر کے ساتھ ہو تو اس کے معنی مال کے آتے ہیں۔ اس تلفظ کے ساتھ نام رکھنا درست ہے، البتہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ بچیوں کے نام ازواج مطہرات اور صحابیات کے ناموں پر رکھے جائیں۔ سوال، لڑکی کے لیے علایا نام کیسا ہے اور اس کے مطالب کیسے ہیں؟ جواب، سورت مسئولہ میں لفظ علایا درست نہیں۔ واضح رہے کہ علایا آخر میں الف کے بجائے گول ہے کے ساتھ ہے، یعنی علایا، جس کا معنی ہے بلند جگہ، یا پھر علیا عین پر زبر کا معنی ہے ہر بلند چیز، اونچی جگہ، آسمان، پہاڑ کی چوٹی، عزت و شرافت۔ اور اگر عین پر پیش ہو علیا تو اس کا معنی ہے بلند، اونچی۔ علیا یا علایا نام رکھنا درست ہے۔ سوال، عریشہ نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ جواب، عریشہ معنی کجاوے یعنی اونٹ پر رکھنے کی پالکی کے آتے ہیں۔ اس مادے سے عرش بھی ہے جس کے مختلف نسبتوں کے لحاظ سے معانی بدلتے رہتے ہیں۔ بہرحال مذکورہ نام کے بعض معانی نام رکھنے کے لیے مناسب اور بعض مناسب نہیں ہیں۔ سوال، زویا نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب، واضح رہے کہ زویا کا لفظ اردو اور عربی لغت میں موجود نہیں، اس لیے اس کے معنی کا علم نہیں ہے، لہٰذا سورت مسئولہ میں مذکورہ نام کا معنی معلوم نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ یہ نام نہ رکھا جائے۔ لڑکی کا نام کسی صحابیہ رضی اللہ عنہا کے نام پر یا عربی کا اچھے معانی والا کوئی نام رکھیں۔ سوال، مدیحہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب، مدیحہ نام رکھ سکتے ہیں۔ مدیحہ کا معنی ہے قابل تعریف۔ القاموس الوحید میں اس کے معنی ہیں قابل تعریف، خوبیاں، اوصاف۔ سوال، اسوہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب، اسوہ کا معنی ہے نمونہ اور مثال، خواہ اچھی ہو یا بری، لیکن اس کا عمومی استعمال قابل تقلید، مثال اور نمونے کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایسا طریقہ عمل جس کی پیروی کی جائے۔ اس معنی کے اعتبار سے لڑکی کا نام اسوہ رکھ سکتے ہیں۔ سوال، مغیرہ اسلامی نام ہے یا نہیں اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب، مغیرہ اغارہ سے ہے، جس کا معنی ہے چلنے میں جلدی کرنا، حملہ میں شدت اختیار کرنا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر بڑے مدبر صحابی کا نام بھی ہے، لہٰذا یہ بہت اچھا اور اسلامی نام ہے۔ سوال، امانی نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ جواب، لغت عرب میں امانی یا امانی جمع ہے امنیہ کی، اس کا معنی ہے تمنائیں، خواہشات اور آرزو۔ یہ نام رکھنا اگرچہ درست ہے، تاہم لڑکوں کا نام انبیاء اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ناموں میں سے منتخب کرنا زیادہ بہتر ہے۔ سوال، مشال زینب نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب، مشال کا درست تلفظ مشعال یعنی عین کے ساتھ اور میم کے زیر کے ساتھ ہے، اور مشعل اور مشعال کا معنی لغت میں روشنی کا آلہ یا آگ لگانے کا آلہ ہے، لہٰذا فی نفسی ہی تو مذکورہ نام رکھنا جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، لہٰذا مشعال زینب کی بجائے صرف زینب نام رکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور صحابیہ کا نام ہونے کی وجہ سے باعث برکت بھی ہے۔ سوال، فاضلہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب، یہ لفظ فضل سے ہے، نقص کی ضد ہے، اس کا معنی ہے فضیلت اور برتری، اور فاضلہ کا معنی ہے فضیلت اور برتری والی، لہٰذا یہ نام رکھنا درست ہے، اور فاضلہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا نام بھی ہے۔ سوال، برزہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب، برزہ ایک مشہور صحابیہ حضرت برزہ بنت مسعود رضی اللہ عنہا کا نام ہے، جو کہ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر کے مشرف پہ اسلام ہوئی، لہٰذا صحابیہ رضی اللہ عنہا کی نسبت سے بچی کا نام برزہ رکھنا باعث برکت ہے۔
سوال، کیا وانیہ نام رکھنا درست ہے؟ جواب، وانیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ ونی ہے، جس کے در ذیل معانی آتے ہیں: نمبر 1 سست، نمبر 2 لاغر جسم، نمبر 3 ہلکی خوشگوار ہوا۔ تیسرے معنی کے اعتبار سے بچی کا نام وانیہ رکھنے میں حرج نہیں، تاہم دیگر معنی مناسب نہیں ہے، لہٰذا معنی کے لحاظ سے نام اچھا نہیں ہے، اس لیے اس کے بجائے کوئی اچھا بامعنی نام یا کسی صحابیہ رضی اللہ عنہا کے نام پر نام رکھ لیا جائے، یا وانیہ کے بجائے ہانیہ نام رکھ لیا جائے۔ ہانیہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے پرمسرت، خوش دلی، خوشحالی، یہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ سوال، کیا میں اپنے بیٹے کا نام سمیر الرحمن یا ایاز الرحمن رکھ سکتا ہوں؟ جواب، سمیر سین کے زبر کے ساتھ اس کے معنی ہے رات میں کہانی سنانے والا، اس لحاظ سے سمیر الرحمن نام رکھنا درست نہیں ہے، البتہ سمی سین کے پیش کے ساتھ یہ نام رکھ سکتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کا اسماء گرامی یہی تھا۔ ایاز یا کی تشدید کے ساتھ اس کے معنی ہے شدت کے ساتھ پناہ مانگنے والا، اس لحاظ سے ایاز الرحمن نام رکھ سکتے ہیں۔ سوال، جبران نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب، جبران جیم کے پیش کے ساتھ یہ جبر سے ہے، جس کے معنی ٹوٹی ہوئی چیز کو درست کرنا، تلافی، ٹوٹی ہوئی چیز کو برابر کرنا وغیرہ ہے۔ یہ نام رکھنا جائز ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی کے نام کا انتخاب کر لیا جائے۔ سوال، وردان نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب، وردان واو پر زبر را ساکن کے ساتھ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نام ہے، لہٰذا یہ نام رکھنا بالکل درست ہے، بلکہ باعث برکت بھی ہے۔ نیز لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ نام بھاری ہے، بچے پر اس کا اثر ہے، درست نہیں ہے۔ نیز وردان ورد کا تسنیہ بھی ہے، اور ورد کے معنی سیرابی اور گلاب کے بھی آتے ہیں، اور ایک وادی کا نام بھی وردان ہے۔ سوال، کیا بچے کا یزدان نام رکھ سکتے ہیں؟ جواب، یزدان کے معنی ہے خدا، نیکی اور خیر کا خالق۔ مجوس کے عقیدے کے مطابق خیر اور شر کے الگ الگ خالق ہیں، خیر اور نیکی کا پیدا کرنے والا یزدان، اور شر اور برائی کا پیدا کرنے والا اہرمن ہے، اور یہ ان دونوں کو اپنا خدا تسلیم کرتے ہیں، اس لیے یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے، لہٰذا سورۃ مسولہ میں بچے کا یزدان نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ سوال، محمد ازلان نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب، اردو، عربی اور فارسی تینوں زبانوں کی لغت کی کتابوں میں تلاش کرنے کے باوجود ازلان کا معنی نہیں مل سکا۔ بظاہر یہ کسی اور زبان کا لفظ ہے، البتہ انٹرنیٹ میں تلاش کرنے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس لفظ کا معنی ہے شیر بہادر، اور یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اسی طرح ملائی زبان میں بھی اس کا استعمال پایا جاتا ہے۔ بہرحال اگر یہ معنی درست ہو تو ازلان نام رکھنا جائز ہے۔ سوال، حنفا نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب، عربی، اردو اور فارسی کی لغت کی دستیاب کتب میں حنفا کا لفظ نہیں مل سکا، البتہ عربی لغت کی کتابوں میں حنف کا مادہ ہے اور اس کا معنی مائل ہونا ہے، اسی سے حنیف کا معنی دین اسلام کی طرف مائل ہونے والا اور استقامت کے ساتھ چلنے والا ہوگا، لہذا حنفا کی بجائے حنیفہ نام رکھ لیں۔ سوال، ارج نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب، اس لفظ کا کوئی مستند معنی نہیں مل سکا، اس سے ملتا جلتا لفظ اریج ہے، یہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ اریج عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے خوشبودار اور مہکتی ہوا۔ سوال، شاداب نام کے کیا معنی ہیں؟ جواب، شاداب کے معنی ہے تر و تازہ، سیراب۔ مذکورہ معنی کے اعتبار سے بچے کا نام شاداب رکھا جا سکتا ہے، تاہم بہتر یہ ہے کہ بچے کا نام انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یا نیک لوگوں کے ناموں پر رکھا جائے۔ سوال، محمد معارب نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب، لفظ معارب عروبہ سے مشتق ہے، اس کے معنی فصیح اللسان ہونے کے آتے ہیں، لہذا مذکورہ لفظ نام رکھنے کے اعتبار سے درست ہے۔ بچے کا یہ نام رکھا جا سکتا ہے، البتہ بچے کا نام انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے ناموں میں سے
کسی کے نام پر رکھنا زیادہ بہتر ہے؟ سوال، شاہ میر حسن نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب، شاہ اور میر دونوں فارسی زبان کے الفاظ ہیں۔ اصل میں تھا شاہ امیر، پھر شاہ میر بن گیا۔ شاہ سیدوں کا اعزازی لقب ہے اور میر کے معنی میں ایک معنی افسر، سردار کے ہیں، لہذا شاہ میر کا معنی ہوا معزز، سردار، اور حسن عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی خوبصورت ہے، اس لحاظ سے شاہ میر حسن کا معنی ہوگا معزز اور خوبصورت سردار۔ یہ نام رکھنا درست ہے۔ سوال، انسا نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب، انسا اصل میں آنسا ہے، جس کے معنی ہے پاکیزہ طبیعت والی لڑکی۔ معنی کے اعتبار سے یہ نام درست ہے، لہذا بچی کا نام آنسا رکھنا درست ہے، البتہ اس سے ملتا جلتا نام انیسا رکھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کئی صحابیات رضی اللہ عنہن انیسا نام سے موسوم تھیں۔ سوال، صفوان نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب، سورۃ مسئولہ میں صفوان نام رکھنا درست ہے، اور صفوان نام کے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بھی ہیں۔ سوال، ونیزہ نام کے کیا معنی ہیں؟ یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب، ونیزہ ایک مہمل لفظ ہے، اردو، عربی، فارسی، حتیٰ کہ ہندی لغت میں بھی اس کا کوئی معنی نہ مل سکا، اس لیے مسلمان لڑکی کا نام ونیزہ نہ رکھا جائے۔ صحابیات رضی اللہ عنہن کے ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب کرنا زیادہ بہتر ہے۔ سوال، نشرہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب، نشرہ نام کا معنی ہے دھیمی ہوا، خوشبو، بو، عورت کے منہ کی بو، مردے کا زندہ ہونا، پودوں کا بارش ہونے کے بعد سرسبز ہونا، بکھیرنا، منتشر کرنا، کھلنا، پھٹنا، پھیلنا، شائع ہونا۔ اس نام کے اچھے معنی کم اور نامناسب معنی زیادہ ہیں۔ نام درست تو ہے لیکن نہ رکھنا بہتر ہے۔ سوال، محمد شہیر نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب، محمد اللہ کے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے، اور شہیر کا معنی ہے مشہور، نیک نام، معروف زمانہ، لہذا محمد شہیر نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ سوال، حریث نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب، حریث متعدد صحابہ کرام کا نام ہے، اس لیے یہ نام رکھنا درست اور باعث برکت ہے۔ اس سلسلے کی دیگر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود لنکس پر کلک کیا جا سکتا ہے۔ سوال، مرسب نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب، مرسب میم کے پیش را کے سکون اور سین کے زیر کے ساتھ نام رکھنا درست ہے، اور یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار کا نام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تلوار کا نام مرسب نہیں تھا، بلکہ اس کا نام رسوب تھا۔ سوال، مغیرہ اسلامی نام ہے یا نہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب، مغیرہ اغارہ سے ہے، جس کا معنی ہے چلنے میں جلدی کرنا، حملہ میں شدت اختیار کرنا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر بڑے مدبر صحابی کا نام بھی ہے، لہٰذا یہ بہت اچھا اور اسلامی نام ہے۔ سوال، امانی نام کا معنی بتائیے۔ جواب، لغت عرب میں امانی جمع ہے امنیہ کی، اس کا معنی ہے تمنائیں، خواہشات اور آرزو، یہ نام رکھنا درست ہے۔ سوال، اروا نام کے معنی اور رکھنے کا حکم بتا دیجئے۔ جواب، اروا حمزہ پر زبر، را پر جزم اور واو پر کھڑی زبر کے ساتھ کا معنی ہے خوب رو۔ اروا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کا نام ہے. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ اور کئی صحابیات رضی اللہ عنہ کا نام تھا، لہذا یہ نام رکھنا درست ہے. سوال: زرنیشا کا مطلب کیا ہے اور یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: زرنیشا یہ عربی یا اردو لفظ نہیں ہے اور عربی اور اردو لغات میں اس کا معنی نہیں مل سکا. البتہ مسیحی کتب زرنش کا معنی الرجل العابس ملتا ہے، یعنی ترش رو شخص. اس لحاظ سے یہ نام رکھنا درست نہیں ہے. سوال: ارحا نام کیسا ہے؟ اس کا مطلب بتا دیں. جواب: ارحا یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور جمع کے طور پر مستعمل ہے. اس کی واحد رحا ہے جس کے معنی چکی اور داڑھ کے ہیں، نیز یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے. سوال: کیا لڑکے کا نام نمران رکھا جا سکتا ہے؟ جواب: لفظ نمران عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا اصل مادہ لفظ نمر ہے جس کے معنی عربی زبان میں چیتے جیسے رنگ والا یعنی چت کبرا ہونے کے لیے آتے ہیں، لیکن چونکہ اس سے مراد بہادر بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ کلام عرب میں رائج ہے، شیر سے بہادر مراد لیا جاتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نام رکھا جا سکتا ہے. سوال: اقصی رانی نام رکھنا کیسا ہے؟ کیا یہ نام رکھنا درست ہے؟ جواب: رانی نام کے معنی ہے ملکہ، راجہ کی بیوی، معزز ہندو عورتوں کا خطاب. پہلے دو معنی کے لحاظ سے یہ نام رکھنا درست ہے. اس لفظ کا اس معنی میں استعمال عام بھی ہے، اس لیے اقصی کے ساتھ رانی کا لاحقہ درست ہے اور اقصی رانی نام رکھنا درست ہے. سوال: ماہنم نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: تلاش کے باوجود اردو، فارسی اور عربی کی کسی لغت میں یہ لفظ نہیں ملا، لہذا یہ نام رکھنا درست نہیں ہے. سوال: محمد عبد المنان نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا معنی کیا ہے اور کیا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے؟ جواب: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذاتی نام ہے. اس کا معنی ہے وہ ہستی جس کی تعریف کی جائے، جبکہ المنان اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کا معنی ہے بے تحاشا احسانات اور عطاؤں والا، جس کے احسانات کا شمار نہ کیا جا سکتا ہو. اس لیے محمد عبد المنان نام رکھنا درست ہے، البتہ پکارتے وقت لفظ عبد لگا کر عبد المنان ہی پکارنا چاہیے. سوال: لقمان الحسان نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: لقمان الحسان یہ دو ناموں کا مرکب ہے. لقمان صحابی کا نام ہے اور پرانے وقتوں کے مشہور دانا ولی اللہ گزرے ہیں جن کے نام سے قرآن کی ایک سورت بھی موسوم ہے، اور حسان بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں میں سے ہے. اس کا معنی ہے بہت حسین و جمیل، اور مفرد کی طرح مرکب نام رکھنا بھی درست ہے، لہذا لقمان حسان یا لقمان الحسان نام رکھنا جائز ہے. سوال: بچے کے لیے ضعیف نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: سورت مسئولہ میں ضعیف ضاد یا فا کا معنی ہے مہمان، یہ نام رکھ سکتے ہیں، تاہم بہتر یہ ہے کہ بچے کا نام انبیاء علیہم السلام یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ناموں میں سے منتخب کر لیا جائے. سوال: آئمہ شہزادی نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: آئمہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس کا معنی پیاسی یا دھونی دینے والی، لہذا اس کے بجائے کسی اور نام کو منتخب کیا جائے، اور شہزادی اس نام کا معنی ہے بادشاہ کی بیٹی. یہ نام رکھنا جائز ہے، تاہم بہتر ہے کہ لڑکی کا نام کسی صحابیہ رضی اللہ عنہا کے نام پر یا اچھے معنی والا عربی نام رکھا جائے. سوال: مشکات فاطمہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: اس لفظ کا صحیح رسم الخط مشکات یا مشکات ہے. مشکات کے معنی ہے چراغ دان، دیوار میں چراغ رکھنے کا طاق، شمع دان، لیمپ سٹینڈ، دیواری انگیٹھی. مشکات فاطمہ کا مطلب ہوگا فاطمہ کا چراغ دان. یہ نام رکھ سکتے ہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ صرف فاطمہ نام رکھ لیا جائے.
سوال، کیا بچی کا نام عائش رکھ سکتے ہیں؟ جواب، واضح رہے کہ عائش کا معنی ہے زندہ، زندگی والا۔ اگرچہ یہ معنی اچھا اور صحیح ہے لیکن یہ مذکر کا صیغہ ہے، لہذا بچی کا نام عائش کی بجائے عائشہ رکھ لیا جائے، جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بھی نام ہے۔ سوال، حالہ نام کے معنی اور رکھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، حالہ کا اصل تلفظ حالہ الف کی جگہ ہا کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی چاند کا گھیرا یا کسی بھی جرم سماوی کو محیط روشنی کا گھیرا ہے۔ نیز یہ ایک صحابیہ حضرت حالہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا نام ہے، جو کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہے، لہذا یہ یعنی حالہ نام رکھنا درست ہے۔ سوال، محمد سنان نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب، واضح رہے کہ سنان کا اصل تلفظ سین سے سنان ہے، السنان سین کے زیر سے۔ اس کا معنی ہے نیزے کا پھل، دھار رکھنے اور تیز کرنے کا اوزار، اور سنان یہاں لثنو کی جمع ہے جس کا معنی ہے سوکھی گھاس، کمزور پودا، ٹوٹنے کے قابل پودا۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا مناسب نہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ سنان نام رکھا جائے سین کے ساتھ۔ سوال، شمریز نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب، عربی، اردو اور فارسی لغات میں شمریز ایک ساتھ مکمل لفظ تلاش کے باوجود نہیں مل سکا، البتہ فارسی لغت میں شم کے معنی بے ہوشی، نفرت، فریب، فریاد، نوحہ اور سونگھا کے ملتے ہیں، جبکہ ریز کے معنی کسی شے کا ٹکڑا، ریختن کا امر، گرا، ڈال کسی دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر فاعل کا معنی دیتا ہے کہ آتے ہیں۔ اس لحاظ سے شمریز کا معنی ہے بے ہوش کرنے والا، فریبی، فریادی، نفرت کرنے والا، نوحہ کرنے والا، سونگھنے والا کے بنیں گے، لہذا صورت مسئولہ میں شمریز نام نہ رکھا جائے۔ سوال، لڑکی کا نام حمیرہ ارم رکھ سکتے ہیں؟ جواب، حمیرہ اس کا معنی ہے سفید فام عورت۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا توصیفی نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس نام سے پکارا ہے، لہٰذا یہ نام بچی کا رکھنا درست ہے۔ سوال، عفیفہ ماہم نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب، عفیفہ کا معنی ہے پاک دامن عورت، نیک خاتون۔ ماہم اگر یہ ایک ہی لفظ ہے تو ماہم کا معنی تلاش کے باوجود کسی لغت میں نہیں مل سکا، اور اگر یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے جیسا کہ ظاہر بھی یہی ہو رہا ہے تو ماہم فارسی زبان کے دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ماہ بمانی چاند اور ام واحد متکلم کے لیے دونوں کو ملا کر پڑھتے وقت ام کا حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کا معنی ہے میرا چاند۔ اسی طرح ہم جمع متکلم کا صیغہ ہے، دونوں کو ملا کر تخفیفاً ایک ہے کو حذف کر لیا گیا ہے، لہٰذا ماہم کے معنی ہے ہمارا چاند۔ لہٰذا معنی کے اعتبار سے بچی کا نام صرف عفیفہ بھی رکھا جا سکتا ہے اور ماہم کے بیان کردہ معنی کے مطابق نام رکھنے کی گنجائش ہے، تاہم بہتر یہ ہے کہ اس کی بجائے کسی صحابیہ کے نام پر نام رکھا جائے یا کوئی اچھے معنی والا عربی نام رکھا جائے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس سلسلے کی دیگر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ سوال، عبد الناصر نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب، ناصر کا معنی ہے مددگار، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں بھی شمار کیا گیا ہے، لہٰذا عبد الناصر نام رکھنا درست ہے۔ سوال، کیا سریش نام رکھنا جائز ہے؟ جواب، سریش سین کے زیر کے ساتھ اس کا معنی ہے اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ کی ہڈیوں، کچی کھال یا مچھلی کے پٹھوں سے بنا ہوا مسالہ جو لکڑی وغیرہ کو چپکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ معنی کے اعتبار سے یہ نام اتنا اچھا نہیں ہے، اس لیے عبداللہ، عبد الرحمن یا اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے شروع میں لفظ عبد کا اضافہ کر کے نام رکھیں، یا انبیاء کرام علیہم السلام یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے۔ سوال، کیا معاید معاویہ نام رکھ سکتے ہیں؟ جواب، معیز میم کے پیش، عین کے زبر اور یا کے سکون کے ساتھ زبیر کی طرح لفظ معز کی تصغیر ہے، اس کا معنی ہے بالوں والی بکری کا چھوٹا سا بچہ۔
حدیث کے ایک راوی گزرے ہیں ابن معیز، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اس اعتبار سے یہ تابعی ہیں، لہذا معیز نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر یہ لفظ آخر میں رال کے ساتھ ہو یعنی معیز، تو میم کی پیش اور عین کی زیر کے ساتھ بھی یہ نام رکھ سکتے ہیں۔ معیز کا معنی ہے پناہ دینے والا، اور معاویہ نام رکھنا بھی بالکل درست ہے، جلیل القدر صحابی کا نام ہونے کے بنا پر باعث برکت و ثواب بھی ہے۔ سوال: فضیل نام رکھنا کیسا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: فضیل کے معنی ہے اعلیٰ درجے کا ہونا، بلند کردار ہونا، باکمال ہونا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نام بھی ہے، لہٰذا یہ نام رکھنا درست ہے۔ سوال: ہمایوں نام کا معنی کیا ہے اور یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: ہمایوں نام کا معنی ہے مبارک، بابرکت، مسعود، لہٰذا یہ نام رکھنا درست ہے۔ سوال: ماہ رخ نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: ماہ رخ فارسی زبان کا لفظ ہے، ماہ کے معنی چاند اور رخ کے معنی چہرہ، تو ماہ رخ کا معنی ہوا چاند سی صورت، چاند کی طرح خوبصورت چہرے والا یا والی، یہ نام رکھنا جائز ہے۔ سوال: بچی کا نور حرم نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: واضح رہے کہ نور کا معنی ہے روشنی، اور حرم عربی لفظ ہے اور قابل احترام کے معنی میں ہے۔ عرف میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی سرزمینوں میں سے ہر ایک کو حرم اور مشترکہ طور پر حرمین کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے نور حرم کا معنی ہوگا مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کی روشنی، لہذا لڑکی کا نور حرم نام رکھنا معنی کے اعتبار سے جائز ہے۔ سوال: حیان نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: صحابہ کرام کے ناموں میں ریان کے ہم وزن پر حیان نام ملتا ہے، جس کا معنی زندہ، طویل عمر والا اور بیدار کے ہیں، لہٰذا یہ نام رکھنا درست ہے۔ اگر آپ اس سلسلے کی دیگر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں، آپ وہاں کلک کر کے ان ویڈیوز تک پہنچ سکتے ہیں۔ سوال: القیہ نام کے کیا معنی ہیں اور یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: القیہ نام کے معنی عربی لغت میں دلیل اور پہیلی کے ہیں، جو کہ لوگوں کو دی جاتی ہے، لہٰذا یہ نام رکھنا درست نہیں، بلکہ انبیاء علیہم السلام، حضرات صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم وعنہن کے ناموں پر نام رکھنا بہتر ہے۔ سوال: جزلان نام لڑکے کے لیے کیسا ہے؟ جواب: جزلان، اس کا صحیح تلفظ جذلان رال کے ساتھ ہے، اس کے معنی خوش کے آتے ہیں، یہ نام رکھنا درست ہے۔ التماس: اسلامی لحاظ سے نام رکھتے ہوئے تاریخ پیدائش، دن، لکی نمبر یا ستاروں وغیرہ کا حساب لگا کر نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ نام رکھتے ہوئے صرف اچھے معانی اور اچھی نسبت کا خیال رکھنا چاہیے، مزید ہمیں کبھی بھی ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور ظاہر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔